اللہ سورہ فرقان کے اندر اپنے بندوں کا بتاتا ہے کہ میرے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں. ان کی صفات کا ذکر کرتا ہے، ان کی سیرت کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی سیرت کیسی ہوگی، ان میں کیا کیا صفات ہوں گی، کیسی صفات کے مالک ہوں گے وہ لوگ. پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. اور ایک معنی زندگی یوں گزارتے ہیں کہ زندگی بھر کسی کو تکلیف نہیں دیتے. دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر ان سے کوئی اکھڑ طبیعت ملتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے، تو اسے سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. پھر تیسری صفت کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ان کی راتیں میرے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں. اور پھر مالک ان کی چوتھی صفت کا ذکر فرماتا ہے. مالک کہتا ہے وہ ہر وقت جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں مالک ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور پانچویں صفت اللہ یہ فرماتا ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد متصل اللہ رب العزت تین بڑے گناہوں کا ذکر فرما رہا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے گا، یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں. اور اللہ فرماتا ہے والذین یجتنبون الاثم والفواحش، مومن تو وہ ہے کہ جو گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں. اب وہ تین گناہ جس پہ میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. پہلا گناہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جس گناہ سے مومن بچتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں مانتے، کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی کو نہیں پکارتے ماں سوائے اللہ کے، ماں سوائے خدا کے، اللہ وحدہ لا شریک ذات کو پکارتے. یہ بنیاد ہے اعمال صالحہ کی. میں نے کہا تھا یہ اصل الاصل ہے، ایسی بنیاد ہے کہ جس پہ آپ کی نیکیاں باقی رہتی ہیں. اور اگر بنیاد میں توحید نہیں ہے تو آپ کی نیکیاں جو ہے وہ ہوا منصورہ، راکھ کا ڈھیر ہے، وہ ہوا آئے گی اور اڑا کے لے جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا گناہ کہ جس سے مومن پرہیز کرتا ہے، اللہ کا بندہ اس کے قریب نہیں جاتا، فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ قتل نہیں کرتے. تیسری بات وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے ان تینوں گناہوں کا ذکر کر کے کہ میرے بندے ان تینوں گناہوں سے بچتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہن وہ پکارتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کو پکارتے، وحدہ لا شریک ذات کو پکارتے، اور اس کے ساتھ قتل نہیں کرتے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. اب اللہ ان تین بڑے گناہوں کا ذکر کر کے پتہ کیا فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا. جو نہیں باز آئے گا اسے ہم سزا دیں گے. اور پھر فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ پڑا رہے گا اگر وہ ان تین بڑے گناہوں سے باز نہیں آتا. سب سے بڑا گناہ کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ بندہ کفر میں چلا جاتا ہے.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, अर्रियाउ शिरकु सगीर, रियाकारी ये छोटा शिरक है। और मैंने अपने एक दरस में ये बात अर्ज की थी कि अगर आप मस्जिद में खड़े क़याम कर रहे हैं, नमाज में आप सजदे में हैं, आप अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त मस्जिद में कोई बंदा दाखिल हो गया, आपके जहन में उस बंदे का ख्याल आया, उस बंदे को दिखाने के लिए आपने अपना सजदा तवील कर दिया, ये जो अगले 5 सेकंड सजदा है ये अल्लाह को नहीं है, उस बंदे को कर रहे हैं। अर्रियाउ शिरकु सगीर, रियाकारी छोटा शिरक है। अल्लाह फरमाता है जो इससे नहीं बाज आता, जो कत्ल से बाज नहीं आता, जो जिना से बाज नहीं आता, अल्लाह कहता है हम उसके लिए अजाब दुगना कर दें। हाँ, इल्ला मन ताबा, हाँ जिसने तौबा कर ली, जब एक्सेप्शन आ गई ना, इस्तिस्ना, हाँ जिसने तौबा कर ली, व आमना, अगर पहले काफिर था, ईमान ले आया, लेकिन मुसलमान था, कलिमा पढ़ा था, लेकिन उसने शिरक कर दिया तो तजदीद ईमान कर लिया, दोबारा से उसने कलमा पढ़ा। इल्ला मन ताब व आमना व अमिल सालिहा, और नेक अमल किया। अल्लाह फरमाता है ये शर्त है, वो गुनाह छोड़े, छोड़ने के बाद वो क्या करे, तौबा करे, ईमान लाए मेरी जात पे, आमाले सालिहा करे। मालिक फिर जजा क्या देगा? फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम सिर्फ उसे मुआफ नहीं करेंगे बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। उसके गुनाहों में, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिएगा, मैं इस पर तवील खिताब कर चुका हूं। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है, निहायत मेहरबान। और फिर अल्लाह फरमाता है वमन ताबा, जिसने तौबा की, व अमिल सालिहा, और उसके बाद उसने अपने आप को बदला, नेक अमाल किए, सिर्फ तौबा नहीं की। मैंने अर्ज किया ना, अगर मैं कहता रहूं अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन मेरे दिल में उस गुनाह के लिए कि जिसके लिए मैं तौबा कर रहा हूं नफरत नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए अभी नफरत नहीं है, सिर्फ मैं जुबान से अस्तगफिरुल्लाह 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 कह रहा हूं, तो याद रखिएगा इसका फायदा जीरो है। जिक्र है, आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन आपकी तौबा नहीं है। तौबा क्या है कि जिस बात से आप अल्लाह के हुजूर रुजू कर रहे हैं, उसके लिए, उस गुनाह के लिए आपके दिल में नफरत पैदा हो जाए, यह तौबा है। मैंने 4 शराइत उसकी जिक्र कर दी थी तौबा की। तो फरमाया जिसने तौबा की, जो परत आया, वापस आ गया, जो लौट आया। ताब का मतलब क्या होता है? लौट आना, पलट आना। किसकी तरफ? अपने रब की तरफ। आपको पता है बंदा भी तव्वाब है और अल्लाह भी तव्वाब है। बंदा भी तव्वाब है, अल्लाह भी तव्वाब है। अल्लाह की सिफत है तव्वाब। अब आप कहेंगे कि बंदा कैसे तव्वाब है और अल्लाह कैसे तव्वाब है? बंदा गुनाह करके उसके हुजूर जाके रुजू कर ले तो यह बंदा हुआ तव्वाब। अब वो जो उसने गुनाह किया था, अल्लाह ने अपनी नजर शफकत को हटा लिया था, मेहरबानी की नजर को हटा लिया था। जब वो बंदा उसके हुजूर तौबा करने आ जाता है, अब दोबारा जब अल्लाह उस पर नजर करम करता है तो अल्लाह तव्वाब होता है। जो अपनी नजर फजल करता है दोबारा उस बंदे की तरफ, यानी ये बंदा की तरफ अल्लाह का रुजू क्या है? अल्लाह अपनी नजर मोहब्बत से फिर उसे तकता है, करम करता है, फजल करता है। इस माने में अल्लाह तव्वाब है। और बंदा तव्वाब क्या है कि वो गुनाह छोड़ के अल्लाह के हुजूर आ गए। तो बंदा भी तव्वाब है और अल्लाह भी तव्वाब है। और फिर फरमाया कि जिसने तौबा की और उसके बाद अपने आप को बदला, अमाले सालिहा किए, फरमाया फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, फरमाया तो उसने अल्लाह की तरफ वो रुजू किया जिस रुजू का हक था। उसने वो तौबा की है जो अल्लाह को मतलूब थी, कि वो आया, उसने इस्तिग़फ़ार की, माफी मांगी, मांगने के बाद उस गुनाह से इतनी नफरत हो गई उसके करीब नहीं गया। अल्लाह कहता है अगर उसने ऐसा किया है तो फिर समझ लो उसने हक अदा कर दिया तौबा का। सूरह तहरीम में अल्लाह क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान के दावेदारों,
اے ایمان والو، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، توبو الاللہ توبتن نصوحا، اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ۔ اللہ کو تم سے خالص توبہ مطلوب ہے، زبانی توبہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ جسم کے جوارح سے، اعضائے بدن سے اگر گناہ سرزد ہوتے ہیں اور زبان سے استغفار جاری ہے، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں مطلوب، توبتن نصوحا، مجھے خالص تمہاری توبہ مطلوب ہے۔ خالص توبہ کیا ہے؟ دل میں اس گناہ کے لیے نفرت پیدا ہو جانا، یہ خالص توبہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، اب یہ ضمناً بات آئی تھی، پہلے مومن کی صفات کا اللہ ذکر کر رہا تھا، درمیان میں ضمناً توبہ کی اللہ رب العزت نے بات کر دی۔ اب اس کے بعد پھر مومن کی صفات کا ذکر شروع ہو گیا۔ بڑی غور طلب بات، زندگی بدلنی ہے تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، یقین کیجئے گا۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو قرآن سے جڑیے گا۔ ہر شے اللہ نے واضح قرآن میں بیان کر دی ہے، ایک ایک شے، تم نے کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، تم سے کیا مجھے مطلوب ہے، اللہ نے ہر شے بیان کر دی ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر دوبارہ مومن کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، درمیان میں توبہ کا ذکر آیا، پہلے صفات، پھر 3 بڑے گناہ، پھر توبہ، پھر مومن کی صفات، اللہ کے بندوں کی صفات کیا؟ فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے کام میں حاضر بھی نہیں ہوتے۔ جس جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جھوٹ بولنا کیا، ایسی مجلس میں بھی نہیں جاتا جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اسے پتا ہے یہاں جھوٹ کے بنیاد پہ لین دین ہو رہا ہے، نہیں جائے گا۔ اسے پتا ہے یہاں پہ کسی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جھوٹ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، جس مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے میرا بندہ اس مجلس میں جاتا ہی نہیں ہے، اس مجلس سے گزر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس مجلس کو۔ غور کریں کہ اللہ کے بندوں کی صفات میں ایک صفت ہے کہ جھوٹ بولنا از خود ایک بہت بڑی لعنت اور گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرا بندہ وہ ہے کہ یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولے گا، بلکہ اس کا حال یہ ہوتا ہے، اسے پتا چل جائے فلاں جگہ پہ سازش ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کھڑا جا رہا ہے، کسی کے خلاف جھوٹ کھڑا جا رہا ہے، جھوٹ پہ لین دین ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسی جگہوں پہ بھی اللہ کا بندہ نہیں جاتا۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی ایسے ہے، ہم از خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم از خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں جس میں کسی کے خلاف سازش ہو رہی ہو، جس مجلس میں کسی کے خلاف بہتان لگایا جا رہا ہو، جس مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، ایسی مجالس پسند کرتے میں لذت آتی ہے، ایسی بیٹھک کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہمیں لذت دیتی ہے وہ مجلس، مزہ دیتی ہے وہ مجلس۔ کیوں؟ کیونکہ لذت گناہ میں ہے، لذت نیکی نصیب نہیں ہے۔ لذت نیکی نصیب ہوتی تو یہ حال ہوتا، پھر یہ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے ہیں، یہ تم کہہ سکتے ہو کہ میرے ایسے بندے، اللہ کہتا ہے میرے ہیں بندے ایسے، ویسے مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری مجالس کیسی ہیں، ہماری صحبتیں کیسی ہیں، ہمیں کیا چیز مزہ دیتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ اگر ایسی چیزیں مزہ دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم لذت گناہ میں گرے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے بندے وہ ہیں فرمایا کہ وہ ایسی مجلس میں بھی نہیں جاتے کہ جہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہو،
اور آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور فرمایا وہ ایسی مجلس میں بھی نہیں جاتے جہاں بےہودہ کام ہو. پتہ ہے اس مجلس میں بےہودہ کام ہو رہے ہیں، بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے ایسی مجلس سے بڑی ہی طریقے کے ساتھ، وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں نہیں بیٹھتے، اگلے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. ہاں یہ ایک باریک سا فرق ہے کہ مجھے کوئی مجلس پسند نہیں ہے تو میں اس مجلس کو اگر چھوڑ رہا ہوں، مجھے پتہ یہاں لغو بات ہو رہی ہے، بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا آخرت میں فائدہ ہو، یہ کوئی اصلاح کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دین کی بات نہیں ہو رہی. جب مجھے پتا ہے، اب میں جب مجلس چھوڑنے لگتا ہوں تو میں اگلے کو بتا کے مجلس چھوڑتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں؟ بھئی میں آپ کی مجلس سے بیزار ہوں، اٹھ جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں نہایت وقار کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں، انہیں سنا کے نہیں اٹھتے، گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. یعنی اس حد تک بھی کہ گناہ کی مجلس ہے، وہاں بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں وہ مجلس. اور اگر اس مجلس کا میں 50 جگہ پہ تذکرہ کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہایت وقار کے ساتھ وہ مجلس نہیں چھوڑی. ایک مجلس ہے، اس میں بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے. بےہودہ گفتگو سے کیا مراد؟ ہر وہ بات لغو ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، ظلم و زیادتی کی باتیں ہیں، کسی کے خلاف پلاننگ ہے، سازش ہو رہی، یہ ساری چیزیں بےہودہ چیزیں ہیں. اب کوئی بندہ مجھے ملتا ہے، وہ میں کہتا ہوں فلاں جگہ پہ جو مجلس ہے نا اس میں بےہودہ باتیں ہو رہی، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے تو اگلی مجلس میں وہی کچھ کیا جو پچھلی مجلس میں ہو رہا تھا. میں نے بھی تو ان کی غیبت کی نا. وہ جو بات صرف میری حد تک تھی میں نے وہ بتا دی اس کو، وہاں سے نکلا آگے گیا، وہ فلاں بندے نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ جدو یار بندے نے تو انتا نے مطلب گلاں کر دینا. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی تو غیبت کر رہا ہوں، میں بھی تو وہی بےہودہ گفتگو کر رہا ہوں، میں بھی تو مجلس کسی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی غیبت کر رہا ہوں جو وہ کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو کہیں پہ بےہودہ کام ہو رہے ہوں اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو نہایت وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑا باریک سا فرق. اور پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ فرماتا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، تمہیں پتہ ہے میرے بندے کون ہیں؟ میرے بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پہ بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گر پڑتے، فکر کرتے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں. جب کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ ایسے ہی اندھے اور بہروں کی طرح نہیں پڑتے. کیا مراد؟ کہ ایک بندہ ہے وہ ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ کوئی بات پتہ چلنی ہے، میں نے صرف اعتراض کرنا ہے، میں نے ایکسپٹ نہیں کرنا. اس کا ذہن جاتا ہی اس طرف ہے، تنقید کی طرف، تنقید برائے تنقید کی طرف جاتا ہے. ایک تو یہ معنی کہ وہ بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کے وہ پھر کوئی نہ کوئی کوشچن لے کے بیٹھا ہے، اور کوشچن اصلاح کا نہیں، تنقید کا. ایک ہے تنقید برائے اصلاح، ایک ہے تنقید برائے تنقید. اللہ کہتا ہے میرے بندے جب کسی آیت کی، قرآن کی آیت کا پتہ چلتا ہے تو اس میں فکر کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں. صرف اندھے اور بہروں کی طرح میرا قرآن نہیں پڑھتے. ہمیں عموماً یہی حال ہے ہمارا، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں پر ہمیں پتہ نہیں قرآن میں ہم سے کہا کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک معنی ہے، فکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے قرآن پہ. اللہ کہتا ہے میرے بندے ہیں، ان کے سامنے جب کوئی بھی قرآن کی آیت آتی ہے اس پہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. اور فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سورہ انفال کے اندر اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے، کسی جگہ پہ اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. دیکھیں وہ ابھی خود ذکر نہیں اللہ کا کر رہا،
کسی جگہ سے اس نے اللہ کا نام سنا، اس کا دل ڈر گیا۔ ایک وہ ہے کہ وہ سارا دن اللہ اللہ کر بھی رہا ہے، لیکن اللہ کا من میں خوف کوئی نہیں ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو منزل پہ ہوتا، پھر اعضائے بدن سے گناہ سرزد نہ ہوتے۔ تو فرمایا کہ وہ اندھے اور بہروں کی طرح ہماری آیتوں پہ نہیں پڑھتے، بلکہ غور کرتے۔ میرے بندے میرے باتوں پہ غور کرتے ہیں، جو میں نے نازل کی ہے اس پہ فکر کرتے ہیں میرے بندے۔ یہاں نہیں ذکر کہ یہ کام صرف مولویوں کا ہے، نہیں ذکر۔ ہمیں ایک عرصے تک نوجوان طبقے کو اس بات سے دور رکھا گیا، یہ بات سنا کے کہ بھئی قرآن پڑھنا، اس سے گفتگو کرنا، خطاب کرنا یہ ملاؤں کا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ تو جس نے خطاب کرنا ہو وہ سارا قرآن پڑھے، جس نے واعظ کرنا ہو وہ سارا قرآن پڑھے، یہ صرف آپ کو قرآن سے جدا کیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے وہ ہیں جو فکر کرتے ہیں، میری آیات پہ فکر کرتے ہیں۔ کہیں ذکر کہ صرف ملاؤں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، خطباء کا کام ہے، واعظین کا کام ہے، اور میرے بندے ہیں۔ اب غور کرنا ہے کہ کیا اس دائرے میں ہے یا اس سے باہر ہے؟ کیا فکر کی کبھی قرآن پہ؟ کیا غور کیا کبھی قرآن پہ؟ اور پھر غور کس میں کرنا ہے؟ یہی تو سوچے نا، کلام اللہ میں۔ اور یہ میں بات ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قدم قدم پہ آپ کو قرآن خود رہنمائی کرے گا۔ میرے دعوے اور وثوق کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں، اب قرآن پہ فکر کرنا شروع کر دیں، تدبر شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنے میں لگ جائیں۔ قرآن قدم قدم پہ آپ کو بتائے گا یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی کوئی دنیا تھی، یہ بھی کوئی زندگی تھی کہ جس کی مجھے خبر نہیں تھی۔ اتنی برکت ہے قرآن کی، اتنی برکت ہے۔ اور ہاں یہ ہے جب آپ شروع کریں گے ابتداً اکتاہٹ ہوگی، اس کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، شیطان حملہ کرے گا، بار بار کرے گا، بار بار کرے گا، لیکن کہو نہیں یہ کلام اللہ ہے، میں نے اس پہ فکر کرنی، میں نے غور کرنا، میرے اللہ نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ اور یقین کیجئے گا زندگی کی کسی عمر میں بھی پلٹ آئے نا، اسے تب بھی قبول ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے گناہگار کو ظالم نہیں کہا، گناہ کرنے والے کو اللہ ظالم نہیں کہا اللہ نے۔ ہاں جو گناہ کر کے پلٹتا نہیں ہے اللہ نے ظالم اس کو کہا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو نہیں پلٹتا، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی جو پلٹ آئے وہ کہتا ہے مجھے مقبول ہے وہ بندہ۔ اور جو پلٹتا ہے نا، حضور فرماتے پتہ ہے اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے بندے کے پلٹنے سے، کوئی عمر کی قید نہیں، آخری سانس پہ بھی پلٹ آئے نا، وہ مالک اس کا بھی حیا کر کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آخری سانس کے آخری حصے میں بھی پلٹ آئے، پلٹے تو صحیح، نیت کر لے بس نہیں، بڑی زندگی اللہ تعالی میں گزار لی، اب نہیں، یہ توبہ ہے۔ حضور فرماتے پتہ ہے تم جب پلٹتے ہو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور بیان فرمائیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح کہ ایک بندہ جنگل میں ہے، وہ ایک سواری پہ بیٹھا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی سواری پہ رکھا ہے، اس جنگل میں ایک جگہ پہ وہ ٹیک لگا کے ایک درخت کے ساتھ آرام کرنے لگا، اچانک سے اس کی سواری گم ہو گئی، اٹھا اس کی سواری کوئی نہیں، کہا پھر وہ کبھی شمال کبھی جنوب کبھی مشرق کبھی مغرب بھاگا، اسے نہیں ملی، جب تھک کے بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب کیا کریں گے، اب تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ، سواری بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، فرمایا یوں بس بیٹھا ہے، اب موت کا انتظار کرنے لگا، یکا یک اچانک اس کے سامنے آ کے سواری کھڑی ہو گئی۔ فرمایا وہ اسے دیکھ کے جتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا تمہارے توبہ کرنے سے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تمہارے رجوع کرنے سے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور میرا بندہ آ تو گیا ہے نا، وہ میرا بندہ پلٹ آیا، وہ میرے بندے نے رجوع کر لیا،
وہ میرا بندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے. بندہ اللہ کی طرف جانا چاہے اور اللہ راہ نہ دے, ہو نہیں سکتا. پلٹے تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں عمر کے کسی حصے میں پلٹ جاؤ, خدا را پلٹ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ, مالک کی طرف آ جاؤ, رجوع اللہ کر لو. پڑھو 2 رکعت صلاۃ التوبہ, رجوع کے پڑھو. ہاں پھر زندگی میں اگر خطا ہو جائے پھر سرنڈر کرو, پھر آؤ, پھر توبہ کرو, لیکن ارادتاً نہیں. گناہ کا ارادہ نہیں کرنا. انسان ہے, خطا ہو جائے پھر توبہ کر لو, استغفار کر لو. اللہ کہتا ہے مجھے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اور پورے قرآن کے اندر اللہ نے جہاں کہا نا لوگوں میری عبادت کرو, تو اللہ نے پتہ کیا کہا, اعبدو یا ایھا الناس, اے لوگوں عبادت کرو, اے لوگوں عبادت کرو. جہاں گناہگار سے بات کی اللہ نے یہ نہیں کہا او بندے ہو, نہیں, اللہ نے کہا یا عبادی, اے میرے بندوں. عبادت کی, اپنی توحید کی باری آئی تو اس نے اسے ایسے ہی کہا یا ایھا الناس, اے لوگوں. لیکن گناہگار کو ایسے اللہ نے قرآن میں نہیں پکارا او بندے, نہیں کہا, ڈر جائے گا, پھر کیسے قریب آئے گا. فرمایا یا عبادی, اے میرے بندے. جب یہی لفظ ہے نا میرے بندے, وہ کہتا تم میرے ہیں. پھر آگے کیا کہتا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, اگر تو ظلم کری بیٹھا ہے, گناہ کری بیٹھا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس نہیں ہونا. آ جا, کسی وقت آ جا, لیکن پلٹ. مومنوں پلٹو, اللہ کے بندوں پلٹو, خدا را پلٹو اللہ کی طرف. پلٹنا کیا ہے, رجوع الی القرآن کرو, رجوع الی القرآن. پھر فرمایا میری آیات میں وہ غور و فکر کرتے ہیں, یہ صفت. اب آگے سنیے گا. پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں, والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. فرمایا وہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک انہیں بھی دین پہ استقامت دینا, انہیں اپنا بنائے رکھنا, اپنا بندہ بنائے رکھنا, انہیں راہ دکھاتے رہنا, مالک ہدایت دیتے رہنا میری اولاد کو, میری بیوی کو. کہا مومن تو ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ قرآن ہے, اپنی اولادوں کے لیے خود دعا کیا کریں. رات کے پچھلے پہر میں اللہ کے حضور رو کے کہا کریں نا مالک اسے اپنا بنا لے, یہ میری اولاد ہے اسے اپنا بنا لے, یہ میری بیوی ہے اسے اپنا بنا لے. اب دیکھیے گا یہ احساس ہے, یہ اولاد کے ساتھ احساس ہے. یہ نہیں ہے کہ رات 3 بجے سویا ہے, ابھی سویا ہے, کوئی بات نہیں, فجر ہو گئی, گزر گئی, نہیں ابھی تو سویا ہے. یہ نہیں, یہ وفا نہیں آپ کر رہے. وفا کیا ہے, اسے اللہ کی ناراضگی سے بچانا. میں نے اپنے بچوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا ہے, اور خود اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں. میں نے بارہا یہ حدیث سنائی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امتی کے حق میں. خود دعا کیا کریں ان کی ہدایت کے لیے, رو رو کے کہا کریں اللہ کو مالک انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جنہیں صرف اپنی نہیں پڑی رہتی, اپنی اولادوں کی فکر بھی ہوتی ہے, اپنی بیویوں کی بھی فکر ہوتی ہے, دعا کرتے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا میرے بندے یہ کہتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا, پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ دعا کرتے ہیں. کیا مراد کہ مالک قیامت کے دن جب میں تیرے حضور کھڑا ہوں گا تو ہر بندہ اپنی اولاد کا امام ہے, اپنے خاندان کا امام ہے, اپنے دوتوں پوتوں کا امام ہے. وجعلنا للمتقین اماما, قیامت کے دن مالک جب میں کھڑا ہوں تو مجھے متقین کا امام بنا. پیچھے میرا بیٹا کھڑا ہو وہ بھی متقی ہو, اس کا بیٹا کھڑا ہو وہ بھی متقی ہو, اس کا بیٹا اور بیٹی کھڑی ہو وہ بھی متقی ہو. فرمایا وہ ہر وقت اللہ کے حضور یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں. وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقین کا امام بنانا, ہماری اولادوں کو متقی بنانا اور ہمیں ان کا امام بنا دینا, تاکہ میں تیرے حضور کھڑا ہوں یہ نہ ہو میرے پیچھے میرا گناہگار بیٹا کھڑا ہو.
फासिक बेटा खड़ा हो, मुशरिक बेटा खड़ा हो, नहीं, मालिक मेरे पीछे तेरा मानने वाला खड़ा हो, मुत्तकी खड़ा हो, परहेजगार खड़ा हो। ये दुआ किया करें अल्लाह के हुजूर। अल्लाह कहता है मेरे बंदे दुआएं करते हैं, हमने गौर करना है कि क्या हमारी जिंदगियों में ये चीजें हैं या नहीं है। नहीं है तो फिर लेके आना है। फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका युजज़ौनल गुरफा बिमा सबरू व युलक़ौन फीहा तहिय्यतम व सलामा। अल्लाह फरमाता है ये जो सिफात का जिक्र करके ना, इन सिफात का जिक्र करके अब अल्लाह क्या फरमाता है, अब रिजल्ट है जी, अब नतीजा है। अल्लाह फरमाता है इन्हीं लोगों को जन्नत में बुलंद तरीन महल्लात इनकी सब्र की जजा में अल्लाह अता फरमाएगा। अच्छा, अल्लाह ने सब्र का लफ्ज ऐड कर दिया, पीछे सिफात का जिक्र किया और करके अल्लाह क्या कहता है जन्नत में महल्लात दूंगा इन्हें मैं, गुरफा महल्लात। लेकिन अल्लाह कहता है किनको? जजा है सब्र की। ये नुक्ता है वो नुक्ता कि जिस पे बंदा कारबंद हो तो पिछली जितनी अल्लाह ने सिफात बयान फरमाई है वो तब बंदे में आती है। अगर बंदा साबिर नहीं है तो पिछली जितनी सिफात अल्लाह ने जिक्र की वो बंदे में पैदा नहीं हो सकती। सब्र इतनी बड़ी दौलत है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ, है बड़ा मुश्किल काम, सबसे मुश्किल तरीन काम है ही सब्र। और मैंने पहले भी अर्ज किया था, सब्र है खामोशी, सब्र है खामोशी, ये सब्र है। बोल के कहना कि मैंने अभी सब्र किया हुआ है, ये सब्र नहीं है, सब्र खामोशी है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर डट गए, सब्र वाले हो गए। अब जितनी भी मुसीबत आई है, नहीं हमारा रब अल्लाह, और अल्लाह ने रब का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और सिफत नहीं यहां बयान हुई, रब पालने वाले को कहते हैं। और जो बंदे को पालता है ना, उसकी सारी जरूरियात पालने वाले के जिम्मे होती हैं। हुजूर ने फरमाया ना, जूते का तस्मा भी है अल्लाह से मांगो, देता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हमारा पालने वाला अल्लाह है, हमारी जरूरतों का कफील अल्लाह है। फरमाया ये बात कह के फिर डट गए, फिर मुश्किल आई है तो सब्र किया है उन्होंने। देखे ना जी, मुसअब बिन उमैर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी, इतने अमीर थे, आपका सूट 200 दिरहम में मुल्क शाम से सिलाई होके आता था। हजरत मुसअब बिन उमैर का खुशबू इतनी महंगी लगाते कि जिस राह से गुजरते तो पीछे गुजरने वाले समझते मुसअब बिन उमैर गुजरा है। यंग थे, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आए ना, हुजूर को मान लिया। एक तरफ देख लें कि वो जिंदगी ठाठ बाट वाली जिंदगी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह, जब कह दिया सुम्मस्तकामू, फिर हिले नहीं, फिर डट गए। हम थोड़ी सी मुसीबत आए नहीं डटते इस पे, मुसल्ला भी छाए ना, मांगे उससे, रोए उसके आगे, क्यों नहीं रोते? क्यों रोते हैं दुनिया के आगे? क्या ईमान इस हद तक मुतजलजल हो गए, कमजोर हो गए हमारे? मुसअब बिन उमैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, सगा चचा, उसने कहा निकल घर से बाहर, ये जो तूने लिबास पहना है ये भी मुशरिक चचा का है, हमारी दौलत पे याशियां करता है और मानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, निकल हमारे घर से। निकलने लगे तो उन्होंने कहा ये जो बदन पे लिबास पहना है ये भी मुशरिक चचा का है, ये भी उतार के निकल। उतार दिया। घर पहुंचे, मां ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया, बेटा क्या हुआ? फरमाया चचा ने घर से निकाल दिया, सारी दौलत ले ली, सब कुछ ले लिया, याशी ले ली, हर शय ले ली। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए, फिर डट गए। किसी से चादर मांगी, मांग के हुजूर की बारगाह में पेश हुए, फिर मदीने में पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे। 75 ऐसे बंदे जिनको मुसअब बिन उमैर ने कुरान सिखाए वो हुजूर की बारगाह में पेश किए। हुजूर है मेरी मेहनत, ये मेरी मेहनत। ग़ज़वा उहद के अंदर मुसअब बिन उमैर को आका ने अलम अता फरमाया,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अता फरमाया, शहीद हो गए। बड़े खूबसूरत भी थे। और जब ये शहीद हुए तब ये आवाज दी गई कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत मुसअब बिन उमैर जब शहीद हुए, शहीद होने के बाद जब आपकी तदफीन का मामला आया, आपके बदन पे एक चादर थी, सिर्फ एक चादर। हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसअब बिन उमैर को कफन नहीं है, चादर इतनी छोटी है, सर ढांपते हैं, पांव नहीं ढांपते, पांव की तरफ लेके जाते सर नंगा होता है, आका जी क्या करें? मेरे हुजूर ने फरमाया कि आप सर की तरफ जो है वो आप चादर उसकी जो है वो मुकम्मल कर दें, पांव की जानिब घास रख दें। मुसअब बिन उमैर इस तरह दुनिया से गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, डट गए, फिर हिले नहीं। आजमाइशें आई हैं, अल्लाह को नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह के ज़ात को नहीं छोड़ा। हमें तो आजमाइश कोई नहीं आई, हमें तो दीन पाल रहा है। हमने क्या दीन को पालना, दीन हमें पाल रहा है। अल्लाह कहता है ये जजा, इस पे सब्र पे मैं चाहता था कि तवील गुफ्तगू करूं लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। फरमाए वो लोग कि जिनको जन्नत में बुलंद तरीन महल्लात उनके सब्र की जजा के तौर पे बख्शे जाएंगे, मालिक वहां क्या होगा, सिर्फ महल्लात देगा जन्नत में। सब्र वालों को जिनमें ये सिफात होंगी उन्हें सिर्फ महल्लात देगा जन्नत में। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, वयुलक़्क़ून फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा, फरमाया वहां दुआए खैर और सलाम के साथ उनका इस्तिकबाल भी किया जाएगा। हदीस में आता है एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अहले जन्नत से कहेगा, या अहलल जन्नह, सब अल्लाह की तरफ देखेंगे, मुखातिब होंगे। अल्लाह फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम, तुम पे सलामती हो, तहिय्यतम व सलामा। फिर महल्लात नहीं मिलेंगे, बिला हिजाब मालिक अपने बंदों पे सलाम भेजेगा। लेकिन ये सिफात होंगी तो वो अल्लाह के बंदे। खालिदीन फीहा, अल्लाह फरमाता है हमेशा उसमें रहेंगे, अब नहीं निकाला जाएगा इन्हें, हमेशा के लिए जन्नत मेरी उनकी है। अब मौत नहीं आएगी, अब गम नहीं है, हसद नहीं है, कदूरते नहीं है, कुछ नहीं है। ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, लग़व और किस बात नहीं है जन्नत में। अल्लाह फरमाता है कुल, हबीब ने अब कह दे, अब कहा हबीब इन्हें कहो कान खोल के सुन लें ये। कुल, हबीब ने फरमा दे, मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, फरमा दीजिए मेरे रब को कोई परवाह नहीं अगर तुम उसकी इबादत न करो। कह दो इन्हें मुझे कोई तुम्हारी परवाह नहीं है, नहीं तुम इबादत करते तो क्या मैं इलाह नहीं हूं? वाज़ेह अल्लाह कह रहा है कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये सारा कुछ मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इसमें तुम्हारा फायदा है। अल्लाह कहता है मुझे तो कोई परवाह नहीं अमल करोगे तो फिर क्या करोगे कि तुम खुद नुकसान उठाओगे। और फिर फरमाया फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, हाँ तो अब तुमने वाकई ही जुटला दिया है। और फरमाया अब ये जुटलाना तुम्हारे लिए दायमी अजाब बनकर रहेगा। जुटलाना एक होता है अमली, एक होता है कौली। जुबान से हुजूर को जुटला देना, अल्लाह को जुटला देना, जिस तरह अबू जहल ने जुटला दिया, अबू लहब ने जुटला दिया। एक है अमल से जुटलाना कि हुजूर को तो माना पर हुजूर की नहीं मानी, अल्लाह को तो माना पर अल्लाह की नहीं मानी। ये तकजीब अमली है जिससे ये सारी कौम गुजर रही है। ये तकजीब अमली है। अल्लाह को तो मान लिया है, अल्लाह के रसूल को मान लिया, पर ना अल्लाह की मानी ना अल्लाह के रसूल की मानी। ये तकजीब कौली तो नहीं है। तकजीब कौली वो अजाब हमेशा बनने को रहेगा, लेकिन तकजीब अमली ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है।